الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا ورسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال ولك السلام يا بنتي ويا بسأتي قد زلت لك فدخلت تحت الكساء سلوى اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ويؤلمكم ويحزنني ويحزن من هرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم محب لمن أحبهم منهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزمكم الرزق وتحركم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها سلوى اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي بطل الأرض ليكون معهم سادسا قد أذنت لك فامت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أسئناني أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه لأم قد أذنت لك فانخلع جبرائيل معنا تحت الكساء سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال ليمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سلوات فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرتهم لا يتفرقوا سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي نزا والله فزنا وفزا شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا لي والذي بسني بالحق نبي اصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومبين وفي مهنون لفرج اللهم ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعالب حاجة إلا قضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وصيد وكذلك شيعتنا فاز وسد في الدنيا والآخرة ورب الكعبات سلوات
قبر پہ بھائی کے کہتی تھی یہ رو کر زینب، قبر پہ بھائی کے کہتی تھی یہ رو کر زینب، آئی ہے شام کے زندانوں سے چھٹ کر زینب، قبر پہ بھائی کے کہتی تھی یہ رو کر زینب، کہ بے کفن لاش پڑی تھی تمہاری میدان میں، بے کفن لاش پڑی تھی تمہاری میدان میں، یہ نہ سمجھو کہ بہن بھول گئی زندہ میں، اور روتی رہتی تھی سیاہ میں مضطر زینب، قبر پہ بھائی کے کہتی تھی یہ رو کر زینب، کہ آپ کے بعد بڑے ظلم و ستم ہم پہ ہوئے، آپ کے بعد بڑے ظلم و ستم ہم پہ ہوئے، مال و اسباب لوٹے خیر میں جلے قیدی ہوئے، ارے کربلا سے گئی تا شام کھلے سر زینب، قبر پہ بھائی کے کہتی تھی یہ رو کر زینب، آئی ہے شام کے زندانوں سے چھٹ کر زینب، کہ میرا بیمار اگر سوف سے رک جاتا کہیں، پشتے بیمار کو نیزوں سے چبھاتے تھے لائیں، او بھیا رہ جاتی تھی اس وقت تڑپ کر زینب، قبر پہ بھائی کے کہتی تھی یہ رو کر زینب، آئی ہے شام کے زندانوں سے چھٹ کر زینب، کہ ایک چھوٹی سی رسم میں تھے
اس لیے چلتی تھی بازار میں جھک کر زینب، قبر پہ بھائی کے کہتی تھی رو کر زینب کہ کیا سناؤں دل مضطر کا فسانہ بھیا، چھل گیا سات رسم سے میرا شانہ بھیا، اس طرح باندھتی رسی سے جکڑ کے زینب، قبر پہ بھائی کے کہتی تھی رو کے زینب، آئی ہے شام کے زندان سے چھٹ کے زینب۔ وسیم بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد بر دشمنان اہل بیت لعنات۔ اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ دیکھا باپ کا سر، وہ ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر، دروں کی سزا ملتی ہو جہاں، بچوں کو اشک بہانے پر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، تم چپ چپ کر کیوں روتی ہو، میں روؤں تو کیوں کہتی ہو، رویا نہ کرو اے لال میرے، میں بھائی کو گوا کر بیٹھی ہوں، معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا گایا گئے، کیوں نہ روئے سجاد، 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 نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا، جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا یہ لئی زینب سے، لو آؤ یہاں پر بے چادر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، صد قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار صحیح لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اس گھر سے، وہ تیر
ستم سے لڑ تو گیا وہ تیر کیوں کرنا لگا جس تیر سے گھائل تاس گیا روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد بل محمد و آل محمد صلوات میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار سجادے میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجادے میں زینب ہوں میرے سر پہ کوئی نہیں بازار جفا چرما ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں جفا سجادے میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے نو بارے چھنی چادر سجاد میرے سر سے نو بارے چھنی چادر میں نبی دادی تیرے بھائی گئی در در جائے رضا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن میں ہوں بے دشت وہ غازی ہے پابند رسن میں ہوں یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے
سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھ یہ باتیں رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے سر سے نو بارے چنی چادر، سجاد میرے سر سے نو بارے چنی چادر، بلوے میں نبی زادے پھر وائی گئی در در، مل جائے ردا مجھے کو میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن میں، معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن میں ہوں، بے دشت وہ غازی ہے بندے رسن ہوں میں، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی، بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھ کے گانے سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا بتا دے مجھے پاتر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھے کو، کیسا ہے یہ چراغا دے ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، حافظہ بتا دے مجھے کو، پاتر کیوں آ رہے ہیں، بتا دے مجھ کو، پاتر کیوں آ رہے ہیں، نیز سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا، آگے ہے بند اس کے اور ایک آگے بند ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے کہ بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے، حافظہ
بتا دے مجھ کو علی علی لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے اے قیدیو دعا دو یہ دن ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے دے بے ڈوکا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ماں کے گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے اے ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں رو رہی ہے آنکھوں کے کوسے رستے کو میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے میں آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلامات الوجود سر الله في كل موجود عن النقطة الدائرة الوجود الخاتم لما سبق الفتح لمن غلق صاحب لواء الحمد ومقام المحمود المغنى الحق بالحق وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد وآخرنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم حاضرین موالیان آل محمد بغیر کسی تمہید کے آج ہم سب
تعزیت میں آئے ہیں، جو سال کے 12 مہینہ ہماری حفاظت کرتا ہے، لہذا موقع محل کو دیکھتے ہوئے چند معروضات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ روزہ میں اور دوسری عبادتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیں کسی اور چیز کے لیے اتنی جدوجہد نہیں ہوتی۔ دیکھ رہے ہیں کسی آدمی پریشان ہے، چھوٹا سا بڑا سا، لیکن یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ چاہے جتنے آتے ہیں کہیں نہ کہیں سما جاتے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک جنگ میں جابر بن عبداللہ الانصاری نے، جہاں جنگ ہو رہی تھی وہاں نبی کا گھر قریب تھا ان کا، تو میاں بیوی نے مشورہ یہ کیا کہ آج ظہر کا کھانا پیغمبر کا گھر پہ کھائیں تاکہ تھوڑا مطمئن ہو جائیں۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب بیوی سے مشورہ ہوا، وہ گئے، ان کا یا نبی اللہ توجہ، یا نبی اللہ آپ جو ہیں وہ میرے گھر پہ دوپہر کا کھانا نوش کریں۔ تو پیغمبر نے کہا کس کو لے کے آؤں گا؟ کہاں پائیے گا آپ والے متقین کو لے لیجیے گا، ٹھیک ہوگا۔ وقت ہوا، جب تمام ہوئی، نماز تمام ہوئی، پیغمبر نے کہا کیا یا لی چلو، کہاں کہاں کہیں جابر کے ہیں، خیریت تو کہیں دوپہر کا کھانا وہاں پہ، ٹھیک ہوگا۔ اب اس کے بعد جب پیغمبر نے کہا یا لی چلو، تو مولا نے دستے کے طرف دیکھا، مولا نے مجمع کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، یا علی یہ میری طرف سے لڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کی طرف سے لڑ رہے ہیں، یہ لوگ سب اپنے سپاہی ہیں، ہم لوگ اگر چلے جائیں کھانا کھانے تو ان کا کیا ہوگا، یہ کیا سوچیں گے بیچارے۔ تو اب ظاہر بات پیغمبر کی مجبوری، پیغمبر نے کہا بھائی اس نے پکوایا ہی اتنا ہے، اور جو ہے چھوڑے پر اور بلایا ایسے۔ اچھا پھر مولانا نے پوچھا کہ بتا بلایا کس کو؟ کہلے مجھے بلایا اور آپ کو بلایا۔ کہا رسول اللہ اجازت ہے؟ کہا بولیے حکم، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو مولانا متقین نے کہا ہم آپ کے اشارے سے چلیں گے، مجمع میرے اشارے سے چلے گا، مجمع میرے اشارے سے چلے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب ظاہر بات ہے جابر کا بڑھاپا ہے، ضعیفی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں بیچارے۔ اور اس کے بعد بہرحال دور سے دیکھا، ظاہر بات ہے کہاں دو آدمی، کہاں پورا لشکر۔ اب وہ گئے بیچارے ہانپتے کانپتے کیسے پہنچے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ آ رہے ہیں رسول اللہ؟ نہیں، ہاں آ رہے ہیں۔ تو کہا ہوا کیا؟ ارے کہنے پورا لشکر آ رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا اتنا پریشان کیوں آ رہا؟ تو آنے دو، کیا پریشانی؟ ارے کہنے لگا کھانا اتنا بنا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو بلایا۔ کہا اتنا بتا کہ لشکر میں علی ہے یا نہیں، علی اتنا بتا لشکر میں علی ہے یعنی آنے والے میں علی ہے یا نہیں۔ تو کہا علی کو تو ہم بول کے آئے تھے۔ تو کہنا پھر کیوں پریشان ہے؟ جب مشکل کچھ آ رہا ہے تو پھر کھانے کی کیا پریشانی؟ اب وہ میں مقدمہ بنا رہا تھا اس لیے۔ اب ان کا ٹھیک ہے مشکل کچھ آ رہا ہے تو کون سی پریشانی، آنے دو۔ خیر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بیوی نے مطمئن کر دیا شوہر کو، ہو گیا مطمئن۔ اس کے بعد اس نے کہا ایک کام اور ہے۔ کیا؟ یعنی چھوٹا سا گھر ہے، دیکھ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں سب سما جاتے ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، لوگ آئیں گے، چلو ٹھیک ہے علی آ رہے ہیں، مشکل کشا آ رہے ہیں، ساری باتیں ہو جائیں۔ تمہاری بات بالکل صحیح ہے، عقیدہ بھی تمہارا صحیح ہے، بالکل ہونا بھی چاہیے علی پہ عقیدہ، ساری باتیں۔ یہ بتاؤ کہ گھر کا کیا ہوگا؟ پہلے جب اللہ کے گھر میں در پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر میں در پیدا ہو سکتا کا مطلب کہا جب اللہ کی دیواریں بڑھ سکتی ہے تو علی کے دیکھنے کے بعد میرا گھر بڑھنا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم اس سجاد کے عزادار ہیں آج، سمجھے؟ ہم نے بیمار کربلا کا ہمیشہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جب مولا سجاد کے
کا ذکر آتا ہے تو لوگ فوراً ذہن مصائب کی طرف جاتے ہیں. کرامت بتاؤں علی کے پوتے کی. تاریخ نے جملہ لکھا ہے, میں ایک گوشہ پڑھ رہا ہوں کر رہا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے کہ دیکھیں واقعہ فور اگر یہ ہمارے عزادار یہ لوگ ماتم میں اس میں پروگرام میں نوحہ پڑھنے میں ماتم کرنے میں پاگل ہے تو لوگوں کو اتنا کھلتا کہ نانی ان کی مر جاتی ہے. اور کریں آپ سوچیں میں جو واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں جبکہ یہ گوشہ مصائب کا لیکن میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں. کمال یہ ہے قافلہ گزر رہا ہے, سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توق. سنے فضائل میں پڑھ رہا ہوں. تھوڑی دور قافلہ گیا تھا, ایک بندہ آیا, سجاد کو سلام کیا. بولا اچھا مجھے سلام کر رہا ہے, یہاں تو کوئی سلام ہی نہیں کرتا. جملہ سنیے گا. کہا بولا میں آپ کو جانتا ہوں. جملہ سنیے گا, میں آپ کو جانتا ہوں تو پھر کیا پریشانی ہے تیری. یعنی آپ دیکھیں خدا خاصا کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے اور کوئی فریاد لے کے جائے, کوئی چیز کا طلبگار ہو, قرض لینا ہو, پیسے لینا ہو یا کوئی چیز ہو تو آدمی سوچتا ہے یار کیا قرآن بچائے, پاگل ہو گئے, بعد میں چلے جانا. بندہ پہنچا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, ساتھ میں پورا قافلہ. فضائل پڑھ رہا ہوں سنیے. اس کے بعد بندہ آیا, مولانا کا کیا بات ہے. کہا مولا میں بڑا مخروص ہوں, قرض والوں نے جینا دوبھر کر دیا. تو کہا تجھے پتا ہے کہ میں یہ ہتکڑیوں میں بھی تیری مدد کر سکتا ہوں. کہا ہتکڑیاں تو ظاہر میں لگی ہیں مولا, مجھے پتا ہے ہتکڑیاں تو ظاہر میں لگی ہیں, باطن میں آپ بادشاہ ہو, باطن میں آپ شہنشاہ ہو, یہ تو وقتی امتحان ہے مولا. جملہ سنیے گا. کہا پھر کہا بالکل یقین ہے آپ چاہیں. مولانا کہا جب میری سواری, جملہ سنیے گا, مولانا کہا جب میری سواری میرا قدم آگے بڑھ جائے, میں تھوڑی دور چلا جاؤں, جہاں میرا قدم تھا وہیں کھود لینا. سنو سجاد کے فضائل پڑھو. کہا وہیں کھودنا. جملہ سنیے گا, وہیں کھودنا, اور کھودنے کے بعد جتنا بھی لے لینا. کہا مولا کتنا. کہا خود بھی تو کھائے گا, 7 نسلیں بھی تیری کھائیں گی. جو بظاہر ہتکڑیوں میں اتنا دیتا ہو تو اس کے دادا نے تو اسلام کو پالا ہے. عظمت آل محمد کو پہچانو, عظمت اسلام کو پہچانو. اس کے بعد تاریخ نے جملے لکھے ہیں, مولا سجاد کے فضائل, مولا سجاد کے کمالات, مولا سجاد کی قربانیاں, مولا سجاد کے علم, مولا سجاد. آپ یقین جانیں یہی وہ امام ہے کہ جس نے اللہ کو اور حسین کو ایسا جوڑ کے رکھا ہے. اس کا لقب ہی سجاد ہے. دنیا میں عابد بڑے ہوتے ہیں, زین العابدین ہونا بہت مشکل مرحلہ. بچپنا امام کا بچپنا چھوٹے سے ہیں, ابھی بہت چھوٹے ہیں. امام نے ایک دن ارادہ کیا اللہ کے گھر جا رہا ہوں. سیدھے چلے, پیدل چلے, سناٹا, کوئی نہیں, دک لک کو دک صحرا. میرا امام جا رہا تھا, اچانک بندہ آیا. میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, کون ہے آپ. یہ میرے لال واپس جاؤ, چھوٹے سے تم ابھی کہاں جا رہے ہو. تمہارے پاس تو جاد رانی. امام نے مسکرا کے کہا جاد راہ میرا تقویٰ ہے, جاد راہ میرا زہد ہے. اچھا کون ہو تم. کہا تم پہنچا نہیں سکتے. کہاں جا رہے ہو. کچھ کھانے پینے کے لیے. کہا نہیں. تو کہا جہاں کہاں رہے ہو. کہا جس نے بلایا وہی کھلائے گا. امام نے جملہ پلٹ کے کہا وہ میں نے چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ کسی کے یہاں گھر میں دعوت پہ جاتے ہو تو کھا کے جاتے ہو. کھا کے نہیں جاتے ہو نا. کہا نہیں. تو کہنے جو بلایا. ایک مرتبہ کہنے بھی گفتگو ہو رہی تھی, اچانک ایک بزرگ, جب پوتوں کا یہ حال ہے, جب بچوں کا یہ حال ہے تو بزرگوں کی تو بات ہی مت کروا. کہنے ایک بزرگ آیا, اس نے داڑھی سفید ایک دم سے, اس نے پیشانی کو جو سجاد کے قدموں کو چھوما. اب جو چھوما قدموں کا تو اب وہ بندہ کہتا ہے اس سے پوچھنا بیکار ہے, اس سے پوچھو کون ہے. تو پلٹ کے اس نے اس سے پوچھا من ھذا کون ہو تم, اور یہ کون ہے. کہا تم نہیں پوچھا. تو اتنے بزرگ آدمی کو بچے کی پیشانی چوم رہے, قدم چوم رہے. کہا تجھے پتا ہے کون ہے. کہا نہیں. کہا یہ علی کا پوتا ہے. اچھا جملہ سنیے گا, اب میں آ رہا ہوں اپنی منزل پہ. کہا یہ علی کا پوتا ہے. اچھا علی کا پوتا ہے. تو اس نے پھر پلٹ کے پوچھا کہ اتنی عمر میں تو لوگ حج پہ زیارت پہ حج پہ جاتے نہیں. حج تو واجب ہونے کے بعد ہوتا ہے نا. مولانا جانتے جملہ کیا کہا, جو عبرتناک ہم سب کے لیے. ہمارے یہاں کیا سوچتے ہیں لڑکی کی شادی کر لوں گا, یہ ہو جائے گا, ساری چیز سے فارغ ہو جاؤں گا, تب اللہ کے یہاں جاؤں گا. سنیے جو امام سجاد کے تابوت میں آئے, امام نے جانتے جملہ کیا کہا. اس نے بندے نے پوچھا یہ عمر تو نہیں ہے آپ کی, آپ حج پہ جا رہے ہو, عمرے پہ جا رہے ہو.
تو مولانا کہا موت کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ بڑے کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، جس کو دیکھو آ جاتی ہے، کہیں بھی آ جاتی. تو اس نے کہا اچھا. اب جو جملہ سنیا، اس نے پوچھا تم کون ہو جو اس بچے کی پیشانی چوم رہے ہو؟ کہا میں خضر نبی ہوں. اب سنیے، میں آ گیا اپنی منزل پہ. کہا میں خضر نبی ہوں. تو پھر اب وہ بندے سے پوچھتا، وہ بندہ جناب خضر سے پوچھتا، یہ بتاؤ کہ تم اتنی بزرگی اور بچے کی اطاعت ایسے کر رہے ہو؟ کہا اگر اس کا قصیدہ نہ پڑھوں تو اللہ نبوتوں کو لے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. آ رہا ہوں میں اپنی منزل پہ. اچھا یہ تو ہوا پوتے کا معاملہ. یہ تو ہوا پوتے کا معاملہ. اب سنیے، ایسے ہی دربار تھا. میں نے شاید اس دن بھی کہا تھا کہ اکثر و بیشتر لوگ جو بدقسمت ہے نا، وہ تبرک سے بیدار. اس لیے حکم ہے تبرک. آپ ایران جائیں، آپ عراق جائیے، جب جمکران آپ جائیے گا نا، تو جمکران میں شب جمعہ میں تبرک بڑھتا ہے. مطلب تبرک جو بھی ہے، آپ گوشت وغیرہ جو روٹی ہوگا، کروڑ پتی ارب پتی ڈوبتے ہیں ایک لقمہ میں چاہے. مشہد آئیے، مشہد میں کروڑ پتی ارب پتی لینے گئے. بابا یہ ذرے بھی ہری پہ برائے باریس تھوڑا سا میرے لیے. میں کروڑ پتی ارب پتی، لیکن وہ امام رضا کے دسترخوان کا تھوڑا سا ہے نا تھنیہ. تو یہ تو وارث رضا ہے، یہ تو وارث مولا ہے. تو اب اور جبکہ آپ بتائیں، یہ یاد رکھیے گا، آپ یہ کیا سے پاگل ہے لوگ، ہم لوگ پاگل دکھائی دے رہے ہیں. جمع ہے کالے کپڑے والے، یہ بیچارے پورا یہاں سے وہاں تک سب بھرا ہوا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ حسین کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، کسی کا نہیں رکھتا. کوئی کہہ نہیں سکتا میں نے اتنا کیا، تمہاری اوقات نہیں تم کر سکو. ہم نے کروایا تم سے تو تم نے کیا. اب جملہ سیریہ. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا، چونکہ اس کے بعد سے عاشور کے بعد ملاقات ہوئی تھی نا کو، تو اس وقت بہرحال ایک نیا گوشہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قسم خدا کے یقین جانو، ایمان تازہ ہو جائے گا. لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو دن میں نے آپ سے کہا تھا لاک ڈاؤن چل رہا ہے. پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا پہ لاک ڈاؤن. ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پہ ساری چیزوں پہ پابندی ہے. تو حکومت نے گائیڈ لائن ظاہر کی. سنیے فضائل مولا کے. اچھا ٹھیک ہے صاحب، آپ بھی باہر نہیں نکلو گے. ہم نے کہا حضور سرکار جیسا آپ کا حکم. توجہ، جیسا آپ کا حکم. کہ نہیں، آپ سے امید بھی یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گروہ الگ ہے. توجہ رہے میں پڑھ رہا ہوں. وہ گروہ الگ ہے جس کی وجہ سے ہماری ڈیوٹیاں چلی جاتی. آپ تو ایسے ہو، ایسے کو ماننے والے ہو، ہمیں بڑی اطمینان سے سروس ہم کرتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. تو آپ تو خود اپنے آپ میں مست ہوتے ہو، ٹینشن نہیں. سنیے جملہ، لہذا مہربانی کریں، ہاں جم گھٹا نہ کریں، پالن کریں. مجلس سال گھروں میں کر لیں، امام بارگاہ میں مسجدوں میں نہ آئیے، جلوس نہ نکالیں. آئیے آئے رے عظمت حسین. صلاۃ پڑھے محمد والے بعد بلند. صلاۃ پڑھے محمد ہے نا. ہو گئی بات. نہیں سرکار، جیسا آپ کا حکم ہوگا ہم لوگ وہی کریں گے. چونکہ دوسروں کے جان کی زیادہ فکر ہے. دیکھیں پیغام دے رہا ہوں، مولا میرا یہی تو کرتا تھا ہمیشہ. ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو، لہذا جو بھی قانون کا حکم ہوگا ہم اس پر پالن کریں گے. بات ہو گئی ختم. اس نے کہا سکو ایک بات یہ بھی ہے، ہمارے یہاں مہاراشٹر میں جو سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے بند کر دیا. سنیے بادشاہیت بتا رہا ہوں، ہم نے اس کو بھی بند کر دیا. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے کا ہم نے حد معین کر دیا، 4 سے 5 رہو. سنیے شہنشاہیت پڑھ رہا ہوں، قسم خدا کے سن کے پاگل ہو جاؤ گے. ارے یہ مولا حسین تیری عظمت. کہنے کا بس 4 فٹ سے زیادہ نہ ہو. کرو گے کیا؟ کہ وہیں تالاب بنا وہیں دفن کرو، باہر بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہو گئی نا، قانون کا پالن ہو گیا. ہم نے کہا جو تمہارا بڑا ہے کا وہ بھی نہیں جائے گا. یار کیا سن رہے ہو؟ کا وہ بھی نہیں جائے گا، جہاں ہے وہیں رہے گا، چاہے جتنا بڑا راجا ہو.
یار اب تو بولو کب جو جائے بھائی نہیں جائے گا. میں نے کہا دنیا دیکھ رہی تھی, توجہ, پوری دنیا دیکھ رہی تھی. اس عنوان سے نہ دیکھا کرو کہ کالے کپڑے والے گھر جاتے تو دنیا یہ کہہ دیتی کہ جس کا بادشاہ تھا اس کی امت تھی. آؤ چل جائیے تمہیں دکھاؤ, جب ادھر سے سواری لوگوں کیا پوری دنیا دیکھ کے کہہ رہی تھی جب ایسا بادشاہ ہے. قوم آواز دے رہی تھی دیکھو بادشاہ اسے کہتے ہیں, شہنشاہ اسے کہتے ہیں. دنیا ہے نہیں. اب آپ دیکھیں بہرحال تو عزیزان محترم آپ ماحول کو دیکھیں, آپ مجلس کر رہے نہیں کر رہے. تو آپ چوتھے امام نے کہا, بندے نے پوچھا کون ہے, کہا یہ خضر میں جو ہماری حیات کو روز آتے ہیں. ایک دن اب سنیے, ایک بندہ مجلس ہو رہی تھی, اب آئیے میں آپ کے موڈ پر آ گیا. ایک دن مجلس ہو رہی تھی. اکثر جب مولا علی کی مجلس ہوتی تھی, مولا کے ہاں یعنی لوگ اجتماع ہوتا تھا, جمع ہوتے تھے, تو لوگوں کو بھوک بہت رہتی. اچھا جب علی کو دیکھتے تھے تبھی مانگتے تھے, سن رہے نہیں, جب علی کو دیکھتے تھے تبھی مانگتے تھے, غیر علی سے نہیں مانگتے تھے, چونکہ وہ جانتے تھے یہ خاندانی فقیر ہے, یہ ہم کیا دیں گے. تو جب علی کو دیکھا, یا علی آج یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, یا علی آج یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے. اچھا کوئی بات نہیں, پریشان ہونے کی بات نہیں, ٹھیک ہے. ایک دن ایک بندہ آیا, سنیے, آیا اور آنے کے بعد مسجد میں کھڑا ہوا, بھوکھا ہوں, ہے کوئی جو کھلائے. ایک بندہ کھڑا ہو, چلو میں کھلاتا ہوں. کہا بیٹھ, علی والے فالتو کا نہیں کھاتے. سنیے گا, کہا نہیں ایسے نہیں کھاتے جیسے تو کھلا رہا. کا مطلب کا محنت کر کے کھاتے, حرام کا نہیں کھاتے, ورنہ علی والے نہیں ہے. جیسے یہ جملہ کہا تو بڑے میں تم نے کہا کھانا کا میں کیا کھلا, پہلے بیٹھ, یا علی مدد کا بیٹھ گیا. وہ تو کہا میں کیا مطلب ہے, کھانا ہی تو کھاؤ گے نا, چلو کھانا نہیں, ہم لوگ حرام کا نہیں کھاتے, محنت کر کے کھاتے. کہا پھر, کہا پہلے حمد علی سن, پہلے قصائد علی سن. اب اس نے علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا, اور جب پڑھ چکا تو اس نے کہا چل اب حلال ہو گیا. صلوات بھائی محمد آل محمد. کہنے کا حلال ہو گیا. اب وہ گیا, جملہ سنیے, لے کے گیا. وہ جب اندر داخل ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو امتحان لے رہا تھا. وہ اندر گیا, بتا چونکہ اس نے ایمان اپنا پہلے بتا دیا تھا, میں علی والا ہوں, ایسے نہیں کھاتا ہوں. مولا کی ہم تو سے نہ کی, اب مجھے جبران کرنا ہے, تو کھلا. ایسے کھلاتا تو کچھ بھی کہہ سکتا تھا, میں فقیر نہیں ہوں, میں علی کے نام پہ کھاتا. اچھا اب چونکہ ایمان بتا چکا تھا, گھر میں لایا, اس کے ہاتھ کاٹے, اس کے پیر کاٹے, دونوں زبان کاٹی, صحرا میں پھینک دیا. پوتا پڑھنا تھا دادا, یہ سنیے, پھینک دیا. اتنے میں انبیاء کا ہجوم نجف اشرف کی طرف جا رہا ہے. عظمت سنو, انبیاء کا گرو نجف اشرف کی طرف جا رہا ہے. اچانک رودے سے آواز آئی, کہاں آ رہے ہو؟ مولا زیارت کے لیے. قصیدہ سنایا تھا, ہاتھ کٹ گیا, ادھر جا پہلے, ادھر مت آنا. مولا انبیاء ہیں, کہ اگر میری ولایت کا اقرار نہ کریں تو نبوتیں سلب ہو جائیں. حکم دیا ادھر جا. آیا ادھر, یعنی ہوا کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہوا, میرا چاہنے والا ہے, دیوانہ ہے میرا, اس نے میری منقبت پڑھ دی, ظالم نے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے. تو مولا پھر مت جا, میری زیارت کو مت آ, اس کے پاس جا, میرے آنے کے برابر ہے. یہ عظمت ہے عزادار کی. کہا اس کے پاس جا, میرے آنے کے برابر ہے. کہا مولا پھر کیا کروں گا جا کے, کیا پڑھوں گا؟ جملہ سنیے گا, کیا کروں گا؟ قرآن ترجمہ کر دوں, انجیل پڑھ دوں, علی کہانی. کہا کیا کروں, کون سی دعا پڑھوں؟ کہا کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں, آدھا پہ آدھا رکھنا, یا علی مدد کہنا. جملہ سنیے گا, آدھا پہ آدھا رکھنا, یا علی مدد کہنا. آیا بندہ, اس نے آدھا پہ آدھا, جملہ سنیے, اپنی قسمت ہے نصیب, آدھا پہ آدھا رکھا, یا علی مدد کہا, اطمینان ہو گیا, اٹھ کے بیٹھا. جملہ سنیے, اٹھ کے بیٹھا. کہاں سے آئے, کس نے بھیجا ہے؟ میرے تو ہاتھ کٹ گئے تھے, پیر کٹ گئے تھے. جانتے اس نے کیا کہا؟ جس کی وجہ سے کٹا تھا اسی نے بھیجا. جیسے یہ جملہ کہا, بتایا اس نے کیا کہا؟ کہا تو پھر کھانے والے نے. اچھا یہ بتاؤ, اپنا بھی تو تعلق, تم کون؟ تو کہا پھر تم کون ہو؟ کہا میں خضر ہوں جو سجاد کے پاس گیا.
ایک عزادار کی اہمیت آیا وہ اس کے بعد کہنے لگے کہ پھر یہ بتاؤ اچھا تو مولا نے بھیجا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا نے کچھ کہا ہے؟ ہاں مولا نے تجھے سلام کہا ہے، عصمت علی دیکھو۔ کہا میرے مولا میں سچ؟ کہا مولا نے کہا کل دربار میں پھر جانا۔ اب تو بالکل یقین ہو گیا، زبان بھی آ گئی، پھر دوبارہ دربار میں گیا۔ اب جو دربار میں دوبارہ گیا پھر وہ آیا ہوں، اس کے بعد جو اس نے کہا کھانا کھلا، چلو میں کھلاتا ہوں۔ کہا پہلے سن علی کے قصیدے سن لے پھر لے چل۔ پڑھا اس نے، پھر اچھا پڑھ دیا، اس کے بعد وہ لے کے گیا۔ اب گھر وہی ہے، مکان وہی ہے، لوگ وہی ہیں، دسترخوان وہی ہے، اچھا خاصا دسترخوان لگ گیا۔ اس بندے نے پوچھا کیا بات کچھ فکر مند ہو؟ کہا ہاں فکر سے کہ کل اسی گھر میں آیا تھا اور کل یہ ہوا تھا۔ اس نے پردہ ہٹایا، دیکھا ہے مکان ہے، اس میں جالی لگی، اس میں رچ قید ہے، قید ہے، جانور قید جو لوگوں کو کھا جائے۔ کہا دیکھ رہا ہے اس کو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ وہی ہے جس نے تیرے ہاتھ کاٹے تھے۔ کہا یہ وہی ہے تیرے دے؟ تو کہا یہ ہے کون؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ کہنے تو لایا کیوں؟ کہا انجام دیکھ چکا تھا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ محمد علیہ السلام پہچانو، پہلے اس کی زینت کو جانو، اس کے عظمت کو پہچانو۔ تو اب تاریخ نے لکھا ہے مولا سجاد، سوچ نہیں سکتا کوئی، تصور نہیں کر سکتا۔ نے لکھا ہے کہ آپ نے سنا بھی ہے کہ ایک بندہ ہے جو ہر سال اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، ہر سال۔ ایک دن جانے لگا، بیوی نے ایک جملہ کہہ دیا، جانتے کیا کہا؟ کہاں جاتے ہو؟ کہا حج کرنے، پھر تجارت کرتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے حج کرتے ہو، طواف کرتے ہو، جاتے ہو، تاجر ہو، لیکن اتنا تحفہ تم یہ نہیں کہا امام کے لیے۔ جانتے ہو کیا کہا؟ کہہ رہے میرے ایک دوست، احتیاط کی منزل پہلے احتیاط کرنا، کہہ سکتا تھا امام ہے، بیوی کی زبان بند ہو جاتی، لیکن یہ نہیں کہا امام ہے، جانتا تھا شخصیت سے واقف نہیں تو بد کلامی نہ ہو جائے۔ تو کہا میرے ایک دوست جاننے والے ان کے لے لیا۔ تو جانتے جملہ کیا کہا؟ تم عجیب دوست ہو، تم اتنے جواہرات یہاں سے غصہ تو بہت آیا، حجور ہوگا، کہا کچھ نہیں، اس لیے نہیں بتایا تھا، دیکھا وہی بات ہے نا۔ پہنچا، طواف کیا، طواف کر کے واپس پلٹا، امام کے پاس آیا۔ امام حسن علیہ السلام سے زیادہ امام سجاد کا دسترخوان، اسی وجہ سے تاریخ میں یہ جو مولا سجاد کا جو تابوت اٹھا ہے بڑی شان سے اٹھا ہے، وجہ سے اٹھا ہے کہ پورے مدینے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو مولا سجاد کے دسترخوان سے سیراب نہ ہوا، اتنا بڑا دسترخوان ہوتا تھا۔ تو اب ایسے حالات میں بہرحال وہ گیا، اور جانے کے بعد تو وہ اتفاق جب پہنچا تو مولا کا دسترخوان چل رہا تھا۔ اب جب پہنچا تو طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی اب آپ کیا مہمان ہیں، مولا صاحب لائیے ہاتھ میں دلا دوں۔ ارے میں کہا نہیں یار، ارے نہیں مولا صاحب دلاؤ۔ امام نے یہ کیا، اس نے کہا قربان ہو جا، کیا کر رہے ہیں؟ بارہ اس نے مولا کے ہاتھ سے جنگ جو بھی تھا لے لیا۔ اب جملہ سے میری طرف سنتے تو آپ روز ہے، اتنا دھلایا اس نے، اتنا دھلایا۔ مولا کا نیچے دیکھ، نیچے دیکھا اس نے، کیا ہے؟ کہا مولا پانی کا، غور سے دیکھ، غور سے دیکھا، سرخ یاقوت۔ مولا نے کہا اب یہاں سے پانی ڈال، یہاں سے پانی ڈالا۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا زبرروت ہے۔ کہا اب پانی ڈال، جب یہاں سے ڈالا تو کہا سفید موتی ہو گیا نا، کروڑوں خربوں کا۔ کہا یہ اپنی بیوی کو دے دینا۔ امام نے کہا اپنی بیوی کو دے۔ جملہ سنیے، مولا مجھے پتا ہے، ہم سب کی خبر رکھتے ہیں، مولا سجاد کا جملہ ہم سب گھبراؤ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، لکھ دیا۔ اب اس کے بعد تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ ایسے حالات میں انہوں نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں، دے دیا۔ اب وہ لے کے آیا، رکھ دیا، میری طرف جملہ دینے رکھ دیا۔ اب جو اس نے دیکھا
اور یہ کیا لے کے آئے ہو؟ یہ تو کروڑوں خربوں کا ہے. میری طرف دیکھنا تب مزہ آئے گا. بہت بڑی قیمت ہے. کچھ نہیں، خالی دھون ہے. کچھ نہیں ہے تو دھون. ہاتھ دھلا سجاد نے، ہاتھ دھلا. یہ میل ہے سجاد کی. اچھا یہ کم ان سے ملنے جاتے تھے تو بتایا کیوں نہیں تم نے؟ تو کہا پھر کاپ کی میں چلوں گی. بیمار ہے نا یہ ملک الموت پر جس کا قبضہ. یاد رکھیے گا دنیا میں شیطان جا سکتا ہے، یہاں نہیں آ سکتا. تو تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ وہ اب گئے زیارت کرنے کے لیے، عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد مولانا مکے سے مدینے چلے. وسط راستے بیوی کا انتقال ہو گیا. بیوی مر گئی، دفن بھی کر دیا. لوگوں کا دفن کر دیا. اب وہ مولا کا چہرہ، ٹھیک ہے بیوی مر گئی، ٹھیک ہے موت آ گئی، مولا کی زیارت سے محروم ہو جائے. محبت کا اندازہ لگائیں. مطلب اس نے بھی قربانی دی. ٹھیک ہے بیوی کو دفن کیا، سورہ فاتحہ پڑھا، امام کی بارگاہ میں پہنچا. جیسے دق الباب ہوا، کیا ہوا؟ مر گئی کیا؟ پڑھے محمد والے مولا آپ کو پتا ہے. ہاں مولا کیا کرو، بڑی مجبوری ہے. کہا ہوا کیا؟ جملہ سنیے گا. بات یہ نہیں کہ میری بیوی تھی مر گئی، آپ کی زیارت کو آ رہی تھی. میری زیارت کو آ رہی تھی. تم کیا کرنے آئے ہو؟ یہی بتانے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت نہیں کر پائے. تو کہا جب واپس یار زور سے بولو، صلوات پڑھے محمد علیہ. کہا جا لے گیا. کہا مولا دفن کر کے آیا ہوں. کہا میرے اجازت کے بغیر ملک الموت پہنچ جائے گا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اب وہ گیا اور لے کے آیا. آنے کے بعد گیا وہاں تو دیکھا بیوی زندہ ہے. بیوی کو لیا سیدھے دق الباب کے دروازہ سنیے گا. اس کے بعد جو پہنچنے کے بعد بیوی کو زندہ دیکھا. پوچھا کیا ہو، کیسے زندہ ہو گئی؟ کہا ایک بڑا خوبصورت حسین اور جمیل، اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا دنیا میں. بیوی کے جملے سن، اتنا خوبصورت حسین نہیں دیکھا. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ میری ظاہرہ تھی؟ اب وہ کہتا کس سے؟ ارے کہیں وہی ملک الموت سے. کہنے لگا اس سے کہا تجھے پتا نہیں میری ظاہرہ ہے یہ؟ تیری ہمت کیسے ہوئی روح قبض کی کیا تو نے؟ کہا سرکار مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے یہاں جا رہی تھی، اب پتا چلا. کہنا اچھا. اور اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو گئی میں زندہ. ٹھیک ہے. کہا چلو آ گیا وہاں سے یہاں آیا کھلا. اب جو اس نے نظر ڈالی وہی گری بے ہوش ہو گئی. اب شور سے تلے وہاں سے تو زندہ لائے جب یہاں پھر مر گئی. اب اس کا شانہ ہلایا، پانی انہوں نے ڈالا تو ہوش میں آئی. اب کیا ہوگا؟ ارے کہا یہی تو تھا جو زندہ کیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہی تو تھا جس نے زندہ کیا. برداشت کر پائیں محترم، حالات کا تقاضا بھی نہیں ہے. سوچ بھی نہیں سکتے. تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ نئی بات نہ تھی وی سمیت تمار کے ساتھ. یہ نئی بات نہ تھی وی سمیت تمار کے ساتھ، اب تو کھیلا ہی کیا ہے رسل و دار کے ساتھ. تیز رفتار سے بڑھتا ہوا بیعت کا سوال 2 قدم بھی نہ چلا عابد بیمار کے ساتھ. عزیزان محترم غور کریں. اکثر آپ بتائیے مولا کی شہادت کیا ہے؟ کیا ہے مولا کی شہادت؟ زہر دیا گیا، امام محمد باقر نے غسل دیا، دفن، یہی ہے نا. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. یقین جانو جتنا مصائب کسی کا نہیں. میں جملہ آپ کی بارگاہ میں آپ کو آمادہ کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. تاریخ نے عجیب واقعہ لکھا. آج کس کے تابوت میں آئے پتا ہے؟ جو یہاں آ کے نہیں بیٹھتا وہاں بیٹھتا تھا. جانتے کیا؟ جاؤ تم لوگ اندر جاؤ. بولا آپ آ جاؤ.
یہ جملہ امام کہتا تھا بہت اچھا لگتا ہے جب تم میرے بابا پر روتے ہو. تاریخ نے جملہ لکھا غدارو تابوت اٹھانے آئے ہو نا کس کا؟ 4 تابوت کائنات میں ایسے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد آدمی توقنے لگتا. ایک سب سے پہلا تابوت سجاد کی دادی کا ہے. سجاد کی دادی کا ہے کہ مولا غسل دیتے تھے. میری طرف دیکھے مولا غسل دیتے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو سارے اعضاء سیدھے کر دیے جاتے ہیں نا. ایک مرتبہ مولا غسل دیتے شہزادی کا پہلو سے ہاتھ ہٹانا چاہا, ہونٹ ہلنے لگے. سنا نہیں سنا؟ ہونٹ ہلنے لگے. آواز آئی ابل حسن کچھ تو رہنے دو بابا کو دکھانے کے لیے. یہ دیا ہے امت نے تحفہ. پہلا جنازہ. دوسرا جنازہ امام موسیٰ کاظم کا ہے جو بیڑیوں کے ساتھ بغداد میں رکھا گیا تھا. نہیں رونا تھا. تیسرا جنازہ اس بی بی کا ہے جس کا کپڑا نہیں اتر رہا. غسالہ نے پوچھا تھا اور سجاد کے بتائیں سنو. غسالہ سے ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا تھا آخر میں. اب میں سجاد کا مسئلہ میں بھی آگے بڑھوں گا. اور چوتھا جنازہ میرے بیمار کا ہے. باغ کر چھوٹے سے تھے اتنے رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے میرے بابا کی پیٹھ اتنی زخمی ہے. بھائی سجاد سن سکو گے کیسے چلا ہے قافلہ؟ تاریخ نے جملہ لکھا کہ حمید بن مسلم کہتا کہ میں بڑا پریشان تھا, بہت پریشان تھا. برداشت کر پاؤ گے؟ بہت پریشان تھا. کیا؟ پہلے میں یہ دیکھتا بار بار ایک بی بی جلے ہوئے خیمے میں جاتی, آگ لگی. میں یہ سوچتا رہا, جملہ سنیے, میں یہ سوچتا رہا کیا عباس سے زیادہ قیمتی شے خیمے میں رہ گئی ہے؟ کیا عباس کا جنازہ آ چکا, زینب پھر خیمے میں کیوں جا رہی ہے؟ کیا علی اصغر سے قیمتی شے خیمے میں رہ گئی جو زینب جا رہی ہے؟ کیا علی اکبر سے زیادہ جو زینب خیمے میں؟ جملہ سنیے گا بس, آپ کو بس 2 منٹ پرسے کے لیے. تاریخ نے واقعہ لکھا ہے. سجاد کتنی بار شہید ہوا سنو. تاریخ نے لکھا کہ جب بیلی اکبر گھوڑے سے گرے مولا علی پر تو امام حسین کو بلایا. میری طرف دیکھنا, مولا حسین نے کو بلایا. اور جب مولا حسین پہنچے ہیں 2, میں نے اس دن بھی مجلس میں شاید ذکر کیا تھا یاد ہو, 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کا ہاتھ نہیں اٹھتا. ایک کمر سے ماں کا ہاتھ, ایک کربلا سے اکبر پہ سینے کا ہاتھ نہیں اٹھتا نا. جملہ سنیے گا. مولا حسین پہنچے. اب جو مولا حسین پہنچے تو تاریخ نے جملہ میرے لال ہاتھ سینے پہ کیوں؟ بابا سینے میں نیزہ ہے. بس میری طرف دیکھ کے پھر ہو گیا مسائل یہیں سے. یہی میں اب کون سی شہر گئی ہے جو زینب بار بار خیمے میں جاتی ہے؟ امام پہنچے, کہا بیٹا ہاتھ ہٹاؤ. میری طرف دیکھو, بیٹا ہاتھ ہٹاؤ. ہاتھ, وہ جو تیر لگا تھا نا وہ کمان جیسا تھا, نہیں بنا ہوا تھا, اس مارنے کے بعد اسے پھنسانے والا بنا. امام میری طرف دیکھے, امام نے اپنا ہاتھ ایسے تیر میں ڈالا اور چاہا کے باہر نکالنے, تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا. علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہا بیٹا جب تیر نکالتا ہوں تو تیرا جسم ہلنے لگتا ہے. نہیں رونا آتا, کیسے مسائل پڑھوں گا جو نہ. کہا بابا دوسری بار کریے. دوسری بات ایک مرتبہ مولا حسین نے ہاتھ ڈالا, پھر نکالنا چاہا, آستین پڑھتا یا علی مدد, پھر چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ, اب میں نے مجھے دیکھیے, تیسری مرتبہ ڈالا, ادھر ہاتھ ڈالا نیزے میں. علی اکبر نے دوسرا ہاتھ اٹھایا, بابا کے سر پر رکھا. بابا نکال, توجہ, بابا نکال. بابا گھبرا نہیں. امام نے پھر چھوڑ دیا. بیٹا تیرا جسم ہل رہا ہے, سنو گے؟ بابا میرا جسم نہیں ہل رہا ہے, پوری کربلا ہل رہی ہے بابا, پوری کربلا. اکبر سے زیادہ قیمتی شے ہے جو خیمے میں رہ گئی ہے. سن سکو گے؟ تاریخ نے عجیب جملہ لکھا ہے. اچھا پھر حمید بن مسلم کہتا میں بڑا پریشان تھا. آخر میں بس ہو گیا میں سر, آخر میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی گٹری اٹھا کے لائی. تاریخ نہیں لکھا گٹری, اسی گٹری کو بیڑیاں پنائی گئی.
उसी गठरी को हथकड़ी पिनाई गई, उसी गठरी को जुमला सुनोगे ज़्यादा रवायत लिखी है। बस एक वाक़या और मजलिस खत्म। लौटा हुआ काफिला दरबार में पहुंचा, शाम में पहुंचा। अब सज्जाद के मसाइब सुनो। आपने सुना होगा, अक्सर मेरा बीमार एक जुमला कहता था, जब कोई पूछता था कहाँ सबसे ज्यादा मुसीबत पहुंची, अल्लाह तुम्हें शाम में भेजा। देखो, रोने में बुखल ना किया करो, रोने में सोचा ना करो, ऐसे रोया करो जैसे जवान की लाश पर बूढ़ी मार होती है। ये ज़्यादा जुमला सुनोगे, तारीख ने वाक़या लिखा है। जानते हो क्या? मेरा बीमार सज्जाद, अब जुमला सुनिएगा। बीमार जिंदान में पहुंच गया। जिंदान दो तरीके के थे, एक एकदम पैक था, एक की छत खुली थी। थोड़ी दूर पर सज्जाद थे, थोड़ी दूर पर मासूमा थी। जुमला सुनिए। मर्तबा मौला सज्जाद, सुनोगे, पैर को फैला के बैठे थे, कोई नहीं था। मेरी तब देख रहे ना, पैर फैला था। यतीम, लाचार, मजबूर, कान से लबे बहे। मर्तबा देखा जो सज्जाद मेरा जिंदगी में पैर न फैलाया। उठी अपने आप को संभाला, कभी इधर पहुंचती है, कभी इधर पहुंचती है, कभी इधर से जाती है, कभी इधर से जाती है। जमीन का सहारा सज्जाद के पास आई, जैसे कहा भैया सज्जाद, इमाम भी पैर समेट लिया। जुमला सुनाओ। ये खैरियत तो है, बहन को बुला लेता, पैर में दर्द हो रही है, मर गई सकीना। मेरे भैया बताओ, आज तक मैंने तुझे पैर फैलाते नहीं देखा, क्या बात है बहन? क्या बात? बहन सुनना चाहती है, सज्जाद तुझे कैसे गुस्से पे है? अभी आप लोग बोल रहे थे, सज्जाद पैर में आबले हैं, आबलों में कांटे हैं, कांटे हैं। बेटी चला नहीं जाता, बहना चला नहीं जाता, मर जाएगा। जुमला सुनोगे? कहा भाई थोड़ी मेरी तरफ जुमला देखो, मर जाओगे। कहा भाई मुझे पता है तू अली का बेटा है, मुझे पता है तू सकीना का भाई है, गैरत बहुत ज्यादा है। हाय हाय इस वक्त तो कहा फिर भाई मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, पैर फैला दे। क्या सुन रहे हो साधारो? आंखें फैलाती हूँ। एक मरतबा सज्जाद ने पैर फैलाया, सकीना ने एक एक कांटे निकाले। जुमला सुनो, एक एक कांटे निकाले और उसके बाद एक जुमला कहा, भाई सज्जाद कहा क्या हुआ? प्यास मारे डालती, शाम भैया सज्जाद प्यास मारे डालती। कहा किस हद तक प्यास है? जुमला सुनिए। कहा भाई मैं बयान नहीं कर सकती। मौला सज्जाद ने प्यास की शक्लें बताई। सकीना मेरी गोद में है, अपनी गोद में बिठाया। अब जुमला सुनो, मर जाओगे। जान दो क्या कहा? सकीना जब प्यास लगती है ना तो ये खुश्क हो जाता है। जुमला सुनो, शिद्दत जनाबे सकें। कहा ये खुश्क हो जाता है भैया। और कहा जब और बढ़ती है, इसी मसाफत में कहा और जब बढ़ती है तो होठ खुश्क हो जाता है। और जब बढ़ती है ज़बान में कांटे पड़ जाते हैं भैया। और जब बढ़ती है तो जिस्म में लागरपन आ जाता है। कहा भैया कहा जब और बढ़ती है तो आंखों में धूल आ जाती है। कहा भैया कहा फिर इंसान दीवालों का सहारा लेके चलता है। कहा भैया कहा फिर आंखें बंद हो जाती है। कहा भैया कहा जिस्म के खाल हड्डियों को छोड़ देते हैं। एक मर्तबा सकीना ने कहा, ए भैया सच्चा ये देख मेरे, अरे मेरे गोश्त ने मेरी हड्डियां छोड़ दी है। ए सच्चा अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। आ गई सकीना की आखिरी मंजिल, बस आखिरी जुमला सुन लो। ए भैया मेरी एक बात तमन्ना, दो रवायतें।
जनाब सकीना के लिए और जनाब ज़ैनब ने और ए भैया एक तमन्ना, जुमला सुनिएगा, एक तमन्ना क्या है? ये बहना क्या चाहती है? ए भैया देख रहे तूने हल्का सा आस्तीन हटाया, भैया देख हड्डियां अलग हो गई, गोश्त अलग हो गया, कैसे रो रहे यार, कैसे रो रहे? एक जुमला कहा बीवी, ए भाई सज्जाद एक ख्वाहिश बोले वो क्या? कहा भाई अगर मैं मर जाऊं, भाई अगर यहाँ मर जाऊं तो हमें वक्त है, ठीक है गिरफ्तार है, ये भाई इतनी कोशिश करना कोई नरम दबील बदफन कर। पूछा क्यों? कहा जिसके जुमला सज्जाद ने कहा था शाम, आज शाम बता रहा हूँ शाम, लोग शाम अपने हिसाब से पढ़ते। जुमला सुनिए। उसके बाद बीबी सकीना तारीख ने जुमला लिखा, इसके बाद बीबी रोने लगी। सज्जाद ने पूछा रो क्यों नहीं बहना, तेरा भाई जिंदा? सज्जाद बीबी रोने लगी, पूछा क्यों रो रही है? कहा भाई है, मैंने कहा भाई में बड़ा प्यार होता है, बहन में बड़ा प्यार होता है, जिनकी बहनें वो जानते हैं कदर भाई है, कि भाई अगर बाहर से ना आए तो बहनें बेचैन हो जाती है। एक बार तो 3.5 साल की बच्ची जानते हो क्या कहती है? ए भाई, पूछा क्यों? पूछा सज्जाद ने पूछा रो क्यों रही है? कहा भाई क्या करूं, अभी मेरे बाबा आए थे। क्या हुआ? कहा बाबा लेने आए थे। अब जुमला सुनना, आज शाम एक बार तो सज्जाद कहता तू ही तो है, तू भी छोड़ के जा रही है, सज्जाद क्या करे? तू ही तो खैरियत पूछती है। ये तारीख में जुमला लिखा वो वक्त भी आ गया। कहती है कि जब जो मौला सज्जाद ने शाम सुनते हो ना, आप सुनो। मौलाना का शाम, मौलाना का शाम, मौलाना का शाम सुनोगे कैसी थी सज्जाद की? तारीख ने लिखा जनाब सकीना वो परवाज हो गई। अब आगे सुनो, इतना रसाला बुलाई गई, आ गई रसाला। एक बार तो गुस्सा खाने में गई, सारी बीवियां खड़ी हैं, एक तरफ सज्जाद खड़ा है। जुमला सुनो मेरी तरफ देखो, सज्जाद खड़ा है, काफी देर गुजर गई, ज़ैनब दुआ कर रही है, परवरदिगार मेरी बच्ची को गुस्ल हो, दुआ कर रही है, सज्जाद रो रहा है, अल्लाह मेरी बहन को बचा, अल्लाह मेरी बहन को बचा, अल्लाह मेरी बहन को गुस्ल। इतने में गस्साला बाहर निकली, मेरी तरफ देखो, गस्साला आज शाम जो मौलाना ने कहा बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद एक मतलब जुमला सुनोगे, बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद उसने पूछा बताओ इस काफिले में वारिस कौन है? सुन सकोगे? किसी ने कहा जो हथकड़ियां पहने वो मरने वाली का सगा भाई है। रसाला आगे बढ़ी, पीछे आ गई, पूछा क्या हुआ? कहा जो मैयत में देख के आए हो भाई मर जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो मैं बता नहीं सकती। और आगे बढ़ी, कहा ये कौन है? रबाब है, माँ है। और आगे बढ़ी, कौन है? का लैला माँ है। और आगे बढ़ी, का उम्मे फरवा माँ है। क्या बता इस काफिले में और इससे बड़ा कौन है? इशारा किया बीबी ज़ैनब। अरे सज्जाद की मुसीबत। एक मर्तबा सज्जाद, जुमला सुनिएगा, एक मर्तबा लेके आगे बढ़ा। एक मर्तबा बीबी ने तमाम अहले बैत से जनाब ज़ैनब को गसाला ने अलग किया। कहा बीबी एक काम कर। कहा क्या? कहा जो कैदी है ना, ये कैदी जो बीबी का भाई है ना, जो सकीना का भाई है ना, इससे दूर हट तो मैं कुछ बताऊं, वरना मेरी आवाज अगर इसको चली गई तो ये दम तोड़ देगा, मर जाएगा सच्चा। साइड में लेके गई, एक कोने में, एक गोशे में लेके गई। अब मेरी तरह देखो, जनाब ज़ैनब की कैफियत क्या है? साला पता नहीं वक्त कैसे करवट बदल ले, जल्दी से कर मेरा सज्जाद। आज शाम देखना, मेरा सज्जाद हाथों में लेके दफन कर दे, जल्दी गुस्ल दे दे, मौका पता नहीं क्या हो, क्या हालात हो। तो जानते हो अभी भी रिक्वेस्ट कर रही, जल्दी कर दे, यजीद का दरबार। बीवी गुस्ल तो मैं कब के दे चुकी होती, अभी तो मैंने गुस्ल ही नहीं दिया। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा बीवी बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि कपड़ा उतर जाए। नहीं सुनते तो मैं क्या करूँगा? कहा बड़ी देर से कोशिश कर रही हो कि कपड़ा उतर जाए। कपड़ा उतारते हो जिस्म का हिस्सा
سجاد تجھے پتا ہے اب مانا میری بہن کو دے دے مجھے پتا ہے پیاس کا کیا لمحہ اے سجاد تاریخ نے جملہ لکھا امام محمد باقر نے مولا کو دفن کرنے کے بعد دفن کرنا چاہا جنازہ بڑے شان سے اٹھا جملہ سنیے گا وہ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا ہوگا باقر شان سے جنازہ میرا نہ اٹھانا کہا کیوں کہا میرے بابا کا جنازہ 3 دن میں غسل و کفن پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون سجاد مولا سجاد ہے سجاد مولا سجاد ہے سجاد مولا سجاد ہے سجاد مولا سجاد مولا سجاد ہے 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 سجاد سجاد ہے سجاد مولا سجاد ہے سجاد مولا سجاد سجاد مولا سجاد ہے سجاد مولا سجاد ہے سجاد مولا سجاد ہے سجاد ہے سجاد مولا سجاد ہے سجاد آج ہمارے بیمار مولا سجاد ہے سجاد 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 مولا سجاد مولا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول أشهد أن أمير المؤمنين والإمام المتقين ولي أشهد أن أمير المؤمنين والإمام المتقين ولي حجة مولا سجاد مولا سجاد ہے 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 سجاد مولا سجاد مولا سجاد ہے سجاد ہے سجاد مولا سجاد ہے سجاد مولا سجاد ہے سجاد مولا ہے سجاد مولا سجاد سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد اسیر بے قرار بیمار ناتوا وہ بوڑھا سا جوا چلا ہے شام کو لٹا کی آشیا گلے میں ڈال کر وہی تو کے گرا سکھانے چل پڑا رائے حق کا نشا نہ رویا خون کیوں بیمار ساروا ہر بازار میں ہر دربار میں نہیں ہے بیریدا نبی کی بیٹیاں سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد سجاد میرا سجاد میرا سجاد